السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے 12ویں جماعت کے طلاب، اس لیکچر میں ہم سفر نامہ پر بات کریں گے، اس لیے کہ ہمارے نصاب میں سفر نامہ شامل ہے مجتبیٰ حسین کا، اور اس سفر نامے کا نام یونیسکو کی چھتری ہے۔ تو یونیسکو کی چھتری کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یونیسکو کی چھتری نثر کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سفر نامہ ہے۔ تو یہ یونیسکو کی چھتری پڑھنے سے پہلے ہم سفر نامہ کے متعلق تھوڑی بہت جانکاری حاصل کریں گے، تاکہ بعد میں جب ہم یونیسکو کی چھتری کو پڑھیں گے تو ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے نقل مکانی، یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک جانے کا عمل، یا ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے عمل کو سفر کہتے ہیں۔ سفر، یہاں پر سفر کی ٹرم آ گئی۔ سفر کسے کہتے ہیں؟ یعنی نقل مکانی کرنا، یعنی اپنے گھر سے باہر کسی دوسری جگہ پر چلے جانا سفر کہلاتا ہے، نقل مکانی کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اسے مسافت طے کرنے کو کہتے ہیں، مسافت قطع کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم نکلتے ہیں، تو جب ہم اپنے سفر کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم اسے عربی میں کہتے ہیں مسافت طے کرنے کو، مسافت قطع کرنے کو۔ تو ماڈل اسٹوڈنٹ، سفر کو کامیابی کی کنجی کہا گیا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے، سفر سے انسان کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سفر جب انسان کرتا ہے تو اس سے باہر کے حالات کو دیکھنے کا، انہیں پرکھنے کا موقع ملتا ہے۔ سفر سے انسان کے اندر بردباری آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سفر انسان کو، جو آپ دیکھ رہے ہیں، سفر انسان کو وسیع نظر، وسیع القلب، وسیع نظر یعنی کہ جس کی نظر وسیع ہو، بلند خیال، یعنی کہ جو سفر کرتا ہے تو سفر کرنے والا وسیع نظر بن جاتا ہے، بلند خیال بن جاتا ہے، اس کی نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ وسیع القلب بن جاتا ہے۔ وسیع القلب تنگ دل کی ضد ہے، یعنی وہ کھلے دل والا بن جاتا ہے، وہ کھلے دل والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح سفر سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جسمانی طور پر متحرک اور بیدار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے پڑھا کہ سفر کسے کہتے ہیں، پھر سفر سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک انسان کو، تو یہ ہم نے پڑھا۔ لیکن اب مسئلہ ہے کہ سفر نامہ کسے کہتے ہیں۔ سفر کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تعریف ہے، وہ ہم نے کی۔ اب سفر نامہ کسے کہتے ہیں؟ سفر نامہ یعنی کسی سفر کی روداد لکھنا، کسی سفر کے بارے میں کچھ لکھنا سفر نامہ کہلاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفر نامہ ایک جدید نثری صنف ہے۔ اس میں تخلیق کار یعنی سفر نامہ نگار کسی سفر سے جڑی پوری کہانی یا اس سے متعلق کسی خاص واقعہ کا ذکر ادیبانہ انداز میں کرتا ہے۔ گویا کہ سفر نامہ میں جو یہ سفر نامہ نگار ہوتا ہے، وہ جو سفر کرتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے، اس سے جڑی پوری کی پوری کہانی قلم بند کرتا ہے، یا کسی خاص واقعہ کو، کسی خاص لمحاتی کیفیت کو قلم بند کرتا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں سفر نامہ۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹ، سفر کی تعریف بھی آ گئی، اور اب سفر نامہ کی تعریف بھی آ گئی۔ اب یہ ہے کہ سفر نامہ کی تکنیک یا اس کی حیت، کیونکہ کوئی بھی جو ناول ہو، اس کی ایک تکنیک ہوتی ہے، اس کی کوئی حیت ہوتی ہے، افسانہ ہو یا ڈرامہ ہو۔ تو اسی طرح اب ہم پڑھتے ہیں کہ سفر نامے کی تکنیک کے بارے میں، اس کی حیت کے بارے میں۔ تو میرے اسٹوڈنٹس، سفر نامے کے لیے کوئی خاص ٹیکنیک، کوئی خاص شکل و صورت یا اسلوب
سٹائل وضع نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سفر نامہ نگار اپنے مزاج، تجربات اور تخلیقی صلاحیت کے مطابق سفر نامے کا اسلوب، اس کی تکنیک یا اس کی حیت متعین کرتا ہے۔ گویا کہ یہ اب سفر نامہ نگار پر منحصر ہے۔ جتنا اس کا تجربہ بلند ہوگا، جتنی اس کی تخلیقی صلاحیت بلند ہوگی، تو اسی کے مطابق وہ سفر نامے کا اسلوب یا اس کی تکنیک متعین کر دیتا ہے۔ ہر سفر نامہ نگار اپنے اپنے اعتبار سے سفر نامے کا اسلوب یا اس کی تکنیک یا حیت متعین کرتا ہے۔ گویا سفر نامہ نگار آزاد ہے، وہ جس طرح سے چاہے اسے لکھ سکتا ہے، لیکن اس میں ندرت اور چاشنی کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، اسکرین پر اب دیکھ رہے ہیں سفر نامے کی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیاس کیا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ سفر پورا کر کے گھر واپس آنے والے مسافر دوستوں اور رشتہ داروں سے سفر کی رودات بیان کرتے ہوں گے۔ بعد میں اسی رودات نے سفر نامے کی شکل اختیار کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانے زمانے میں لوگ جو سفر کرتے تھے، جن دنوں قلم کاغذ موجود نہیں تھا، تو یہ ضرور ہوگا کہ جب وہ سفر کرتے ہوں گے تو اس سفر کے دوران جو بھی وہ دیکھتے تو وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھتے تھے، اور جب واپس آ جاتے تھے تو زبانی وہ اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے گھر والوں سے اس سفر کے بارے میں کچھ کہہ دیتے تھے۔ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ پہلا سفر نامہ کب لکھا گیا اور کہاں لکھا گیا۔ پھر بھی یورپین محققین، یونانی سیاح، ایک یونانی سیاح، یہاں پر جو میں نے انگریزی میں لکھا ہیروڈوٹس اس کا نام ہے، یہ یونانی سیاح کا نام ہے۔ تو یورپین محققین اسی یونانی سیاح جس کا نام ہیروڈوٹس ہے کو پہلا سفر نامہ نگار مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یورپین محققین کہ اسی نے پہلا سفر نامہ لکھا، لیکن اس سفر نامے کا جو کیا نام رکھا گیا تھا تو وہ ابھی پردے کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحقیق میں وہ بات سامنے آ جائے۔ لیکن دنیا کا سب سے پہلا دریافت شدہ باقاعدہ سفر نامہ یونانی سیاح میگستھینس، اس کا نام ہے میگستھینس، ان کا تحریر کردہ انڈیکا INDICA کیپٹل میں ہے یہ، تو اس کا مطلب ہے سفر نامہ ہند۔ یہ کیا ہے؟ سفر نامہ ہند ہندوستان کے سفر کے حالات پر مشتمل ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ اس یونانی سیاح نے، جس کا نام میگستھینس تھا، انہوں نے 330 قبل مسیح میں 330 قبل مسیح میں ہندوستان کا سفر کیا تھا، اور اس سفر کی پوری رودات تحریر کی تھی، تو اس کا نام انہوں نے رکھا تھا انڈیکا، جسے ہم اردو میں سفر نامہ ہند کہتے ہیں۔ اسی طرح تمام محققین اسے بے حد معلوماتی سفر نامہ قرار دیتے ہیں۔ کس کو میرے اسٹوڈنٹ؟ انڈیکا کو۔ انڈیکا یعنی سفر نامہ کس نے لکھا؟ یونانی سیاح میگستھینس نے لکھا۔ اسی طرح ہیون سانگ ایک چینی سیاح تھے، تو 630 سے لے کر 645 تک انہوں نے بھی پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ ان کے سفر نامے کا موضوع مذہب اور تلاش حق ہے۔ دوسری بات آ گئی میرے اسٹوڈنٹس، پہلی بات کیا آ گئی کہ ہیروڈوٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے سفر نامہ نگار ہیں، لیکن باقاعدہ سفر نامہ نگار یونانی سیاح میگستھینس کو مانا جاتا ہے، جنہوں نے انڈیکا سفر نامہ ہندوستان کے حالات کے بارے میں لکھا۔ اس کے بعد ایک چائنی سیاح تھے ہیون سانگ، تو انہوں نے 630 سے لے کر 645 تک ہندوستان کا دورہ کیا۔
تو ان کے سفر نامے کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے مذہب اور تلاش حق۔ اب ہم آتے ہیں اردو سفر نامے کی طرف۔ اردو سفر نامے کی ابتدا و ارتقاء۔ تو اردو سفر نامے کی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ یوسف خان کمبل پوش کے سفر نامے تاریخ یوسفی کو، تاریخ یوسفی معروف بعجائبات فرنگ کو حاصل ہے۔ انہوں نے جو سفر نامہ تاریخ یوسفی جو عجائبات فرنگ کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے یہ سفر نامہ اردو میں لکھا۔ ہم یہ اردو کی بات کر رہے ہیں، تو اردو میں یہاں سے اردو میں اگر ہم کہیں گے کہ اردو میں سفر نامے کی ابتدا کن کے ہاتھ ہوئی، تو ہم کہیں گے کہ یوسف خان کمبل پوش کے ہاتھوں ہوئی۔ تو انہوں نے 1847 عیسوی میں انگلینڈ کا یعنی انگلستان کا سفر کیا تھا۔ یہ سفر نامہ یعنی کہ تاریخ یوسفی اسی سفر کی روداد ہے۔ تو اس سفر کے حالات کو بیان کیا گیا ہے اس سفر نامے میں۔ یہ سفر نامہ پہلی بار پنڈت دھرم نارائن، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں نے لکھا ہے، پنڈت دھرم نارائن نے 1847 عیسوی میں دہلی سے شائع کیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے 1880 عیسوی میں مسافران لندن کے نام سے سفر نامہ لکھا۔ ہمارے اسٹوڈنٹس ایک بار پھر آپ سن لیجئے۔ اردو میں سفر نامے کی ابتدا یوسف خان کمبل پوش کے ہاتھوں ہوئی، جس کا نام ہے تاریخ یوسفی، جو انہوں نے 1847 عیسوی میں انگلستان یعنی انگلینڈ کا دورہ کیا۔ تو اس دورے کے دوران اس دورے میں جو حالات کا جائزہ انہوں نے لیا، اس کو اپنے سفر نامے میں قلم بند کیا۔ پھر دہلی سے پنڈت دھرم نارائن نے اسی کے زیر اہتمام یہ 1847 عیسوی میں دہلی سے شائع ہوا۔ پھر اس کے بعد یوسف خان کمبل پوش کے بعد سر احمد خان نے 1880 عیسوی میں مسافران لندن کے نام سے سفر نامہ لکھا۔ اسی طرح محمد حسین آزاد نے بھی ایک سفر نامہ لکھا جس کا نام ہے سیر ایران۔ انہوں نے ایران کا سفر کیا اور انہوں نے سفر نامہ لکھا۔ تو پھر ہمارے اسٹوڈنٹس 20ویں صدی میں بھی بے شمار سفر نامے لکھے گئے، لیکن سفر ناموں کا بہترین جو دور ہے، اچھا دور جو ہے، وہ 1950 عیسوی سے شروع ہوا۔ اردو کے تقریباً ہر بڑے نثر نگار نے سفر نامے لکھے ہیں۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پر بھی مجتبیٰ حسین کا سفر نامہ بعنوان یونیسکو کی چھتری آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس یونیسکو کی چھتری کو پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔